السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں شاہنواز بدر اس وقت جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ مدھبنی ضلع سپول بہار کی یہ تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں، جو حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سارے احباب کی اصرار پر اور توجہ پر یہ اس کا جو معائنہ ہے باضابطہ، وہ آج آپ کو اس پورے مدرسے کا جو معائنہ ہے وہ کرانا چاہتا ہوں. اس وقت اسی مدرسے میں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور بہت ہی منظم طریقے سے جو اس کی عمارتیں ہیں، اور اس کا سارا یہ ایک مثالی ادارہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی جو پوری ترتیب اور تزئین اور بہت ہی منظم طریقے سے الحمدللہ اس ادارے کو قائم کیا گیا. اور جہاں جتنی جو دارالاقامہ کے ساتھ جو ہاسٹل ہیں اور دوسرے تمام چیزیں، وہ بہت ہی خوبصورت اور نئے انداز کی، یعنی کہ تمام تر جو جدید ترین سہولیات ہو سکتی ہے اسے ادارے کے لیے، اس کے ساتھ الحمدللہ یہ تمام بلڈنگ بنائے گئے ہیں. یہ سامنے جو ہے یہ عمارت ایوان صدیق جو مہمان خانہ کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس کا کافی لمبی چوڑی عمارت ہے ماشاءاللہ. آئیے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں جو کوسی کا جو علاقہ ہے سپول، یعنی کہ کوسی کمشنری کا علاقہ، چھوٹے سے علاقے میں ماشاءاللہ کتنا انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک نئی بلڈنگ انہوں نے تعمیر کرائی ہے. آپ دیکھیے ماشاءاللہ. آج کے اس ویڈیو میں ہم جامعۃ القاسم کا جو پورا آنکھوں دیکھا حال ہے جو پورے مدرسے کا، وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کتنا خوبصورت اس چھوٹے سے علاقے میں، دیکھیے یہ وضو خانہ ہے ماشاءاللہ، بچوں کے لیے کتنا دیکھ سکتے ہیں آپ. اور اس وضو خانہ کے بعد جو سامنے والا پوری بلڈنگ ہے، اسی طریقے سے ٹوائلٹ، باتھ روم اور دوسری جو چیزیں ہیں بچوں کی ضروریات کی، وہ سب بنایا گیا ہے. ماشاءاللہ. تو جامعۃ القاسم سپول ضلع کا ایک علاقہ ہے پرتاپ گنج، اسی علاقے میں یہ 2008 کا جو سیلاب آیا تھا بہار میں، اس سے زبردست پیمانے پر اس علاقے میں تباہی آئی تھی اور کافی نقصان ہوا تھا بڑے پیمانے پر. اور 1989 میں مفتی محفوظ الرحمان عثمانی صاحب نے اس چھوٹے سی بستی میں اس ایک مکتب اور مدرسے کی شکل میں اس کی شروعات کی تھی، جو الحمدللہ ایک جامعہ کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور یہاں ایک خوبصورت مسجد ہے جس کا دکھانا بہت ضروری ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور سے پورے بہار میں یہ جو مسجد بالکل نئے طرز کی بنائی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، جس کو آپ دیکھ کر کے یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ اس کی تمام چیزیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے، بہت ہی نفیس طریقے پر، حالانکہ اس کی تعمیرات مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اندرونی حصہ ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اور یہ دیکھیں یہ مسجد کے جو باہری حصہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہیں سامنے میں احاطے میں مسجد کے بالکل
برابر میں حضرت مفتی صاحب کا جو قبر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب مفتی محفوظ الرحمان صاحب کی تدفین بالکل جامعہ کے احاطے میں اور مسجد کے بالکل برابر میں ہوئی. اور الحمدللہ وہ اب تو اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی موجودگی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنے کم عرصے میں انہوں نے اس ادارے کو جو ترقی دی اور اپنے کام سے، اپنے نام سے، اور کس طریقے سے لوگوں کو متاثر کیا. اور یہ جامعہ اس وقت جو موجود ہے واقعتاً ان کے کاموں کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک تصدیق ہے کہ کم سے کم وقت میں انہوں نے واقعی اس ادارے کو ایک ایسے مقام تک پہنچا دیا جس کا تصور ناممکن ہے بظاہر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جامعہ کی جو مسجد ہے، کیا نام ہے مسجد کے؟ جامعۃ الامام محمد قاسم. تو مفتی صاحب کا ایک خاص یہ بھی رہا کہ انہوں نے دیوبند سے جو تعلیم پائی، اس کے بعد اپنے کاموں میں یعنی جو بھی ان کے کام تھے حضرت نانوتوی کے نام اور اس خاندان سے جو رشتہ تھا اس کی وجہ سے ہر چیز کو، حتی تو یہ ہے کہ اس ادارے کا نام اور جو جامعۃ القاسم اسلامک یونیورسٹی کا جو پورا پروجیکٹ ہے وہ بھی حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے منسوب کیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت مسجد، بہت ہی شاندار مسجد ہے. آئیے اب آپ کو مسجد کے کا جو اندرونی حصہ ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں. دیکھیے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ بہار کے کسی پسماندہ علاقے میں اس طرح کی کوئی مسجد اور اس طرح کا کوئی ادارہ ہو جو اتنے خوبصورت بہت ہی منظم طریقے سے بنایا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا محسوس ہوگا کہ ہم کسی بیرونی ملک، عرب ملک میں ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے کتنا خوبصورت مسجد ہے. اور دیکھیے بہت ہی الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ مہمانان کرام بھی تشریف لائے ہوئے تھے. یہ ہمارے سامنے جو موجود ہے یہ ہمارے برادر عزیز مفتی انصار قاسمی صاحب ہیں، جو اس ادارے کے صدر المدرسین بھی ہیں اور حضرت مفتی صاحب کے معتمد خاص رہے. اس جامعہ کے بارے میں اور اس مسجد کی کچھ خصوصیات بتائیں. جامعہ کا مختصر جو تعارف ہے، اور میں چاہتا ہوں قاری ظفر اقبال صاحب جو حضرت مفتی صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں اور اس ادارے کے کارگزار محتمم بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مختصر تعارف آپ حضرات کرائیں تاکہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ کی مسجد ہے جس کا نام جامع الامام محمد قاسم النانوتوی ہے. جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ حضرت مفتی محفوظ الرحمان صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے سن 1989 میں قائم کیا. جس وقت اس کا قیام ہوا اس وقت 13 بچے اور 3 استاذ تھے، لیکن الحمدللہ لاک ڈاؤن سے قبل تک 1000 بچے دارالقامہ میں رہتے ہیں، جبکہ 4500 بچے برانچیز یعنی مکاتب میں ہوتے ہیں. اس مدت میں قیام سے لے کر کے اب تک 10,000 طلبہ یہاں کے مختلف شعبوں سے، حفظ سے، قرأت سے، عالمیت سے، دینیات و اسلامیات سے پڑھ کر کے نکلے ہیں اور ملک اور بیرون ملک میں خدمت انجام دے رہے ہیں. اور الحمدللہ دینی عصری کے ساتھ ساتھ یہ جو ادارہ ہے اس کا ایک اہم کام ہے پیام انسانیت بھی، رفاہی بھی، سماجی بھی، اور جس وقت جہاں ضرورت پڑے ہم کھڑے ہوں ملت کے کام آئے. جامع الامام محمد قاسم النانوتوی جو یہ مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے آپ نے دیکھا ہوگا. حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے. جیسے انسان ایک اپنا گھر بناتا ہے تو اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر بناتا ہے، اللہ کے گھر کو اسی طریقے سے بنایا جائے. یہی وجہ ہے کہ اس کی وسعت اور اس کی طرز تعمیر اور حسن تعمیر جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. وہ لوگ جنہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا ہے، ہندوستان کی مساجد کو دیکھا ہے، ان کے کہنے کے مطابق کہ
ہندوستان کے 5ویں نمبر کی مسجد ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے اور حسن تعمیر کے اعتبار سے۔ بہار کی پہلے نمبر کی مسجد ہے یہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لکڑی ہے یہ پاناما سینٹرل امریکہ سے لائی گئی ہے۔ اس کے جو قمقمے ہیں یہ ابو ظہبی کے ہیں، اور فانوس اور یہ مارک پتھر جو ہے یہ مکرانا کا ہے جو مشہور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ہر چیز قابل دید ہے اور دیکھنے کے قابل ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان جب یہاں آئے تو اس کو خشوع اور خضوع پیدا ہو۔